بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسین ماں کے مزار سے نانا کے مزار پر رو کر آ گئے۔ امام الانبیاء کا دربار اقدس ہے، رات تیسری پہر میں داخل ہو رہی ہے۔ ملائکہ آسمان سے صف و صف سلامی و زیارت کے لیے نازل ہو رہے ہیں۔ ایک نور ہے جو زمین و آسمان کے درمیان فضاؤں کو منور کیے ہوئے ہے۔ یہ فیصلہ کرنا انتہائی مشکل ہے کہ یہ نور آسمان کی جانب پرواز کر رہا ہے یا آسمان سے زمین کی طرف پرواز کر رہا ہے۔ اہل عرفان ہی اس حقیقت سے پردہ اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ مرکز نور کی بات ہے۔ انہی انوار و تجلیت کی برسات میں حسین حاضر ہو کر مقدس نانا کے حضور میں صلاۃ و سلام کا ہدیہ پیش کرتے ہیں اور پھر عرض کرتے ہیں، نانا تیرے کرم کی خزینوں کی خیر ہو، دے بھیک مجھ کو تیرے مدینے کی خیر ہو۔ اور آگے کہتے ہیں، میں جا رہا ہوں چھوڑ کر آنکھوں کے چین کو، اٹھ کر گلے لگائیے اپنے حسین کو۔ کون اندازہ لگا سکتا ہے غم و عالم کے اس طوفان کا جو امام علی مقام حسین کے سینے میں مؤذن تھا۔ آپ تصویر درد بنے ہوئے فریاد کرتے ہیں، اے میرے غم گسار و مہربان نانا، تیرا حسین حاضر ہے اور صرف وریاوی چاہتا ہے۔ نانا جان، آپ بولتے کیوں نہیں؟ میں آپ کا بھی حسین ہوں، جس کی آمد پر آپ خود وہاں چھوڑ کر ممبر سے اتر آتے تھے۔ ہاں میرے محترم نانا، حسین حالت نماز میں آپ کی پشت پر سوار ہو جاتا تھا تو آپ اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھاتے تھے جب تک میں خود نہ اتر آتا۔ نانا جان، آپ کا نازک کا پلا حسین آج تیرے قدموں سے دور جا رہا ہے، اس کو سہارا دیجیے۔ حضور آپ کا جمانے جہاں آرا دیکھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ میں واللیل زلفوں کے جھرمٹ میں بددعا چہرے کی زیارت کو آیا ہوں، مجھے صرف زیارت سے بخشیے۔ نانا جان، میری حالت زار پر رحم فرمائیے، مجھے میرے فرائض سے آگاہی بخشیے، میری رہنمائی کیجیے، میری مشکل کشائی فرمائیے۔ مجھ کو نانا دیکھیے، میں آپ کی تصویر ہوں، جس کو کندھے پر بٹھاتے تھے میں وہی شبیر ہوں۔ نانا جان، جب میں آپ کے کندھے پر سوار تھا تو میں نے ایک آواز سنی، آپ کے حسین کو کتنی اچھی سواری میسر ہے، تو آپ نے فرمایا تھا، سوار بھی تو بہت اچھا ہے۔ مقدس نانا، میں آپ کی عنبری زلفوں کو تھام لیتا تھا کہ کہیں گر نہ جاؤں۔ آپ نے مجھے شہسوار بنایا ہے، نانا میں حق شہسواری ادا کروں گا۔ پیارے نانا جان، میں اس وقت تک اپنے سینے پر نیزوں، تیروں اور تلواروں کے زخم کھاتا رہوں گا جب تک میری سواری کی پوچھ نہ کاٹ دی جائے۔ نانا جان، آپ کا سوار اس وقت زمین پر گرے گا جب سواری گر جائے گی، مگر میرے حضور، آپ مجھے شہادت کی جن اونچائی پر دیکھنا چاہتے ہیں وہ آپ کی دستگیر کے بغیر محال ہے۔ خدا رہا حسین کو اس وقت تھام لینا میرے نانا، اس وقت مجھے سہارا دینا پیارے نانا جان۔ جواب کیوں نہیں دیتے؟ آپ تو حسین کے لیے بے قرار ہو جاتے تھے۔ میرے بچپن میں جب آپ کو میری شہادت کی خبر دی گئی تو آپ جارو قطار روتے رہتے، اے میرے پروردگار، اے میرے آقا و مولا، اے فریاد کرنے والوں کے فریاد رس اور بے قصوں کے ملجا و ماوا، اے ناداروں اور مسکینوں کو پناہ دینے والے مقدس رسول امام الانبیاء، اے رحمت للعالمین، اپنے حسین کو ایک بار آغوش میں لے لو۔ آپ کی بیٹی کا بیٹا ہوں، آپ مجھے اور بھائی حسن کو آسمانوں کے گوشوارے فرماتے تھے۔ میرے پیارے نانا، مجھے زیارت سے سرفراز کرو، مجھے سینے سے لگا کر ایک بار پیار تو کر لو، مجھے سہارا تو دو، مجھے استقامت عطا فرماؤ، مجھے کربلا کا نظارہ کرا دو، مجھے میری قتل گاہ دکھا دو۔ میرے مولا، تیرا حسین کب تک فریاد کرتا رہے گا؟
اسی طرح آہاں بازاری کرتے ہوئے حسین نانا کے مزار سے چمٹ جاتے ہیں۔ واد رحمت چلتی ہے، نیم ساوی کا عالم تاریک ہو جاتا ہے۔ حسین دیکھتے ہیں کہ انبیاء و ملائکہ کے جھرمٹ میں سرو اثر آ کے دولہا امام الانبیاء رودل اور حسن و وام لال کی تصویر بنے ہوئے سامنے تشریف فرما ہیں۔ نانا کے حسرت یاس میں ڈوبے ہوئے رخ ودعا کی زیارت کر کے حسین تھرا جاتے ہیں۔ نانا بڑھتے ہیں، نواسے کا سر اپنی گود میں لے لیتے ہیں اور اپنی نورانی انگلیوں سے حسین کی زلفوں کو کنگھی کرتے ہیں۔ حسین نانا کی آگوش میں سمٹ جاتے ہیں اور سسکیاں بھرتے ہوئے فریاد کرتے ہیں، نانا جان دنیا بدل چکی ہے۔ حسین کا اب اس بے وفا دنیا میں رہنا مشکل ہو گیا ہے۔ میرے پیارے نانا جان مجھے اب اپنے پاس رکھ لو، اپنے مقدس مزار میں تھوڑی سی جگہ دے دو۔ نانا جان مجھے اپنی اسی آگوشی رحمت میں میٹھی نیند کے مزے لے لینے دو، مجھے اب زندگی کی خواہش نہیں ہے۔ نانا میں آپ کے حجرے میں رہنا چاہتا ہوں، نانا میں ماں کے حجرے میں رہنا چاہتا ہوں، نانا مجھے ماں کے حجرے میں رہنے کو اجازت دیجیے۔ امام الانبیاء بے قرار ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں، حسین ایسی گھٹن نہ کرو، نانا کا دل نہ توڑو۔ میرے لال تمہیں تو میرے دین کو زندگی دینا ہے، تمہیں تو بہت بڑا امتحان دینا ہے۔ شیر خدا کے شیر اپنی امتحان کی تیاری کرو۔ نوجوانوں جنت کے سردار اور میرے گلشن کی بہار حسین ادھر دیکھو، وہ سامنے تمہاری قتل گاہ ہے، یہ تمہاری شہادت کی جگہ بھی اور تمہاری امتحان کی جگہ بھی ہے۔ یہ تیرا امتحان ہوگا، عظیم امتحان، اسی مقام پر ہی تو فرائض عظیم کا تکمیل کرے گا۔ میرے حسین اس بے آب اور تپتے ہوئے صحرا اور کربلا کی زمین کو تیرے خون سے آپ یاری کے بعد کربلا والا کا نام دیا جائے گا۔ حسین یہ فرات ہے لیکن تجھے اس کا پانی نہیں ملے گا، تیرے ننھے علی اصغر کا حلق سوکھ کر کانٹا ہو جائے گا، میری پیاری شکینہ کو پیاس بےتاب کر دے گی، میری تمام اہل بیت بھوک اور پیاس کی شدت و طلب و غم جدا ہو رہی ہوگی، لیکن اے میرے حسین تجھے اس نہر سے پانی نہیں ملے گا، تیرے دشمنوں کے جانور تک پانی پیتے ہوں گے، مگر میرے لال تجھے اس کے استعمال سے محروم کر دیا جائے گا، اس لیے کہ تیرا امتحان ہے، تجھے پیاسے ہی کو امتحان دینا ہے۔ میرے لال حسین ان صداقت کو قبول کرنا ہوگا، تو اگر چاہے تو اسے اس تپتی صحرا کو چٹیل میدان کو سمندر بن جانے کا حکم دے کر تمام ریگ جاروں کو پانی میں تبدیل کر سکتا ہے، لیکن میرے حسین تجھے پیاسے رہ کر امتحان دینا ہے، تجھے سیادوں کے خشک ہونٹوں اور سوکھے ہوئے حلقوں کو دیکھ کر سفل کرنا ہے، یہی تو تیرا امتحان ہے کہ دنیا بھر کی تمام مصیبتیں جمع کر کے تم پر ڈال دی جائیں اور پھر بھی تو صبر و استقامت کی تصویر بن کر شکر خدا بندی کرتا رہے اور یوں ہی پا کرے تسلیم و رضا بن کر اللہ رب العزت کی خوشندی حاصل کرے۔ حسین تیرا نانا قیامت کے دن خدا تعالیٰ کے حضور میں تیری قربانیاں پیش کر کے امت کی بخشش طلب کرے گا۔ میرے حسین تیری شہادت میری محبت کا کمال ہے، حسین تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں، تیری شہادت میری شہادت ہے، تیری مصیبت میری مصیبت ہے، تیرا امتحان میرا امتحان ہے، کربلا کی تپتی ہوئی زمین تیری گردن میں میرا خون بہے گا، حسین تیرا خون میرا خون ہے، تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا نور میرا نور ہے، حسین تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں، حسین تیرا نانا تجھ سے دور نہیں ہوگا، وہ ہر مقام پر تیرے ساتھ ہوگا، تیری رہنمائی کرے گا، تیرے امتحان کا مشاہدہ کرے گا اور تیری شہادت کو اس عرفہ مقام تک پہنچا دے گا جو کسی دوسرے کو نصیب نہیں۔
میرے لال حسین، تیرے نانا کا ہر منصب کائنات سے بلند والا ہے۔ میرے پیارے حسین، ایک بار میدان کربلا کا اچھی طرح نظارہ کر لو۔ حسین، اچھی طرح دیکھ لو، یہاں تیرے علی اکبر کو ذبح کیا جائے گا۔ اس مقام پر حسن کی نشانی قاسم کی جوانی ٹوٹے گی، اور یہ وہ دردناک مقام ہے جہاں تیرے ننھے علی اصغر کے نازک گلے میں زہر بجھا ہوا تیر پیوست کر دیا جائے گا، اور وہ تیری گود میں حسرت زدہ نگاہوں سے تیری طرف دیکھ کر دم توڑ دے گا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں میری بیٹی زینب شہیدان وفا کے ٹکڑے جمع کرے گی، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں شہر بانوں کا سارا گھر اجڑ جانے کے بعد تیری شہادت کا نظارہ کرے گی، اپنا لٹا ہوا سہاگ دیکھے گی، اپنی امنگ اور عزیزوں کا بھوکا جنازہ نکلتے دیکھے گی۔ امام علی مقام خاک کربلا کے تمام مقامات کا مشاہدہ فرماتے جا رہے ہیں اور آغوش رسول ہیں، آغوش راحت کا مزہ دے رہے ہیں، لیکن یہ سکون با راحت بھی عارضی ثابت ہوئی۔ امام الانبیاء نے رخ انور کو بوسہ دے کر فرمایا، میرے مظلوم حسین، اب جاؤ، اہل بیت تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ میرے پردیسی اور غریب الوطن ہونے والے حسین، اٹھو اور اپنی منزل کی جانب روانہ ہو جاؤ۔ جان کی بازی لگا کر سر اٹھاتی ہوئی یزید کی ابلیسی طاقتوں کو فنا کر دو۔ میرے لال، اٹھو اور باطل کی ابھرتی ہوئی قوتوں کو کچل کر رکھ دو۔ غضب و افطرا کی بنیادوں پر قائم کی ہوئی سلطنت سے ٹکرا جاؤ، خود فنا ہو کر بقا حاصل کرو، لیکن باطل کے خونی عافیت کو اس کے پنجے گڑنے سے پہلے ہمیشہ کے لیے فنا کر دو۔ میرے حسین، میری امت کی کشتی امارت کے چڑھے ہوئے طوفان تھپڑ کھا رہی ہے، اٹھو اور اپنی جان دے کر اسے کنارے پر لگا دو۔ میرے مقدس دین کو ظلم و جبر کی طاقت ختم کر دینا چاہتی ہے، اٹھو اور میرے دین کو ہمیشہ کی زندگی دے دو۔ میرے حسین، تم بڑے امتحان کے لیے جا رہے ہو، اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ جاؤ میرے شہزادے، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہے۔ نانا کے دین کے ٹکڑے تم جہاں کہیں بھی ہوں گے، ہم تمہارے ساتھ ہوں گے۔ خدا حافظ میرے حسین، خدا حافظ۔ حسین اس نیم بیداری میں آنکھیں کھول دیتے ہیں۔ خواب میں دیکھا ہوا کربلا کا تمام منظر آنکھوں کے سامنے پھر جاتا ہے۔ ہاتھ اٹھتے ہیں، نانا کی قبر کو ولیحانہ طور پر بار بار چومتے ہیں اور سلام عرض کر کے حجرہ رسول سے حجرہ بطول میں آ جاتے ہیں۔ اس سے اگلے واقعہ پارٹ 4 میں ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔